بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 63 سالہ حیات طیبہ میں اگرچہ اپنوں اور اغیار کی طرف سے کئی مصیبتیں، مشکلات، پریشانیاں، مصائب، رکاوٹیں اور سنگینیاں دیکھیں اور برداشت کی، لیکن ان میں غالب اکثریت پر حزن و ملال اور دکھ و اضطراب نہیں فرمایا، بلکہ ہنسی خوشی اور اسلام کی ترویج و وصیت کا ہدف سامنے رکھتے ہوئے قبول فرماتے رہے۔ لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں دو پریشانیاں ایسی آئیں جو آپ کو ناقابل تلافی صدمے سے دوچار کر گئیں، اور ان مصیبتوں کے اثرات تادم و آخر موجود رہے، اور وہ مصیبتیں اپنے سرپرست و مربی چچا حضرت ابو طالب اور اپنی رفیقہ حیات اور مشکل ترین اوقات کی ساتھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات ہے۔ آپ نے اپنے چچا حضرت ابو طالب اور پیاری رفیقہ حیات حضرت خدیجہ الکبریٰ کی وفات کو نہ صرف اپنی ذات کی حد تک منایا، بلکہ اس پورے سال کو عالم حزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بارے میں یہ تاریخی حقیقت بالکل سچ اور برحق ہے کہ آپ مالی حوالے سے عرب میں اس قدر مضبوط و مستحکم تھے کہ زمانہ اسلام سے قبل ہی آپ کو اہل عرب ملکیت العرب یعنی عرب کی ملکہ اور ملکہ کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ عرب کی ملکہ نے کائنات کی سردار پر اپنی دولت وارفتگی سے لٹائی، اور رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمایا کرتی تھیں کہ کاش میرے پاس دولت ہوتی تو میں اسلام اور پیغمبر اسلام پر لٹاتی رہتی تاکہ اسلام زیادہ سے زیادہ پھیلتے۔ حضرت خدیجہ نے جب حضور اکرم کو اپنا شریک حیات چن لیا تو اہل عرب اور حاسدین اس گھرانے کے خلاف ہو گئے، یہاں تک کہ حضور کا شدت سے اقتصادی بائیکاٹ کیا کہ حضرت ابو طالب اور ان کا گھرانہ یعنی سرور کائنات اور حضرت خدیجہ بھی کئی ماہ تب شب ابی طالب میں محرور رہے، اور اس مصوری کے دوران اپنے چچا اور اپنی رفیقہ حیات کی قربانی اور ساتھ دینے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اوقات یاد فرماتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے زمانے کی خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شکل میں تحفہ دیا، اور اسلام اور اس پیغمبر اسلام کا تحفظ جان و مال لٹا کر کیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے وصال کے بعد خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا عموماً مغموم رہتی تھیں۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ابا جان، مجھے کھانے پینے میں اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے مجھے میری والدہ مائدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی برزخی کیفیت کو واضح نہیں فرماتے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے احوال معلوم کیے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت سارہ اور حضرت مریم کے درمیان بڑی عظمت و برتری کے ساتھ جلوہ افروز ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بکثرت تذکرہ کیا کرتے، مریم کے درمیان اور ان کے مدارج کی ترقی کے لیے دعائیں فرمایا کرتے۔ ایک دن حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر فرما رہے تھے تو میں نے عرض کیا، آپ کو اس ضعیفہ سے بہتر خاتون اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی ہے۔ یہ سنتے ہی آپ نے ناپسندگی کا اظہار فرمایا، جس کے باعث مجھے ندامت ہوئی۔ میں نے معافی طلب کی اور عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ناراضگی دور فرمائیں، آئندہ کبھی ذکر خیر کے سوا آپ کی خدمت میں کوئی اور بات نہیں کروں گا۔ آپ نے میری معذرت پر اظہار
فرماتے ہوئے کہا کہ وہ تو اس وقت ایمان سے سرفروز ہوئیں جب کافر مکہ مجھے اذیتیں دے رہے تھے۔ انہوں نے مجھے نازک ترین لمحات میں پناہ دی جبکہ مشرکین میری جان کے در پہ تھے۔ انہوں نے میرے ایسے زمانے میں تصدیق کی جبکہ اہل مکہ میری تکذیب کر رہے تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے دعا فرماتے ہوئے کبھی نہ اکتاتے۔ امہات المومنین میں رضی اللہ تعالیٰ عنہا باللحاظ فضل و شرف ممتاز ہیں، چنانچہ شب معراج جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کی سیر فرما رہے تھے تو اس میں ایک عظیم محل دیکھا جو حد نظر تک وسیع اور کشادہ ہے۔ اس میں ایسی اشیاء رکھ دی گئی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی اور نہ ہی کوئی انسان اپنے دل میں تصور و خیال لا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا یہ کس کا محل ہے؟ آواز آئی یہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا محل ہے۔ آپ نے فرمایا میں انہیں ہدیہ پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مال دنیا کے بدلے جنت میں محل عطا فرمایا۔ امام طبری علیہ رحمۃ اللہ علیہ ظاہری قیادت سے مروی ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایمان لائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رمضان المبارک میں پیر کے دن اپنی بعثت کا اعلان فرمایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس روز ہی آپ کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کی اور ایمان کا شرف پایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماہ رمضان المبارک میں معمول تھا کہ غار حرا میں جا کر مصروف عبادت رہتے۔ جب مہینہ گزر جاتا تو آپ مکہ مکرمہ تشریف لے آتے۔ گھر میں جانے سے قبل بیت اللہ شریف کا 7 بار طواف کرتے۔ جب سال آباس ہوا اور اعلان نبوت اور رسالت کا فرمان جاری ہوا اس وقت آپ غار حرا میں جلوہ فروز تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حکم سے آپ کی خدمت میں وحی لے کر حاضر ہوئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر 4 لکیریں لگائیں اور فرمانے لگے کیا تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ علم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جتنی عورتوں میں سب سے افضل خدیجہ بنت جویلہ اور فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم اور مریم بنت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہا اجمعین ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ہجرت سے 3 سال قبل مکہ مکرمہ میں وصال فرمایا۔ جنت معالی مقام ہجون میں آپ کا مزار مبارک ہے۔ آپ نے 65 سال عمر پائی۔ آپ کی قبر شریف میں امام انبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اترے۔ اس وقت تک نماز جنازہ فرض نہیں تھی۔ بعض بیان کرتے ہیں کہ ابو طالب کی وفات کے 3 دن بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وصال فرمایا۔ ان کے وصال کے بعد قریش آپ کو زیادہ تکلیف پہنچانے لگے۔ طبری کا بیان ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اولاد سوائے حضرت ابراہیم علیہ کے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہے۔ مناقب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں ہے کہ حضرت ابراہیم بن محمد ماریہ قطبہ سے پیدا ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے فرزند ارجمند محمد حضرت قاسم ہیں جو اعلان نبوت سے پہلے مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی کے نام سے کنیت رکھتے تھے یعنی ابو القاسم۔ ان کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئیں، پھر حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئی۔ اعلان نبوت کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے جن کا لقب طبیب طاہر ہے۔